بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج بات کریں گے کہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے کامیاب بیانیہ جو اس ٹائم تحریک لبیک لے کے چل رہی ہے، بہت تیزی سے یعنی کہ اس کا بیانیہ کامیاب ہو رہا ہے، لوگوں کے دلوں میں اثر کر رہا ہے۔ اور اس تحریک لبیک کا جو بیانیہ ہے اس نے مسلم لیگ نون ہو گئی، پی ٹی آئی ہو گئی، پیپل پارٹی ہو گئی، ان کی سیاست کو زمین بوس کر دیا۔ اس کے اوپر بات کریں گے۔ آج سے 40-50 سال پہلے قادیانیوں کے لگائے ہوئے جو پودے تھے، جو اس ٹائم قداور درخت بن چکے تھے، اگر ان کو جڑوں سے اگر کسی نے اکھاڑا ہے تو وہ تحریک لبیک نے ہی اکھاڑا ہے۔ یعنی کہ اگر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس ٹائم قادیانیوں کی جو انویسٹمنٹ تھی وہ مکمل طور پر ضائع ہو چکی ہے۔ ناظرین، میری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ میری ویڈیو آخر تک لازمی دیکھا کرو۔ آج پھر میں تقریباً 3-4 ویڈیو ثبوت آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا، اور میں بڑے یقین اور بڑے یعنی کہ وثوق سے کہتا ہوں کہ میں جو بھی ویڈیو بناتا ہوں تو میرا اس ویڈیو بنانے میں جو میرا عمل ہوتا ہے، چاہے اچھا ہوتا ہے چاہے برا ہوتا ہے، جب وہ میں اپلوڈ کرتا ہوں تو اس کا جو اجر ہے وہ مجھے مل جاتا ہے۔ جھوٹا ہوگا، غلط ہوگا تو گناہ ملے گا، اگر اچھا ہے تو ثواب ملے گا۔ آگے کوئی دیکھے نہ دیکھے اس کی مرضی ہے۔ تو میری کوشش یہ ہوتی ہے اور میری گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک دیکھا کرو، لازمی دیکھا کرو، ہو سکتا ہے آپ کا فائدہ ہو جائے۔ میرا تو جو فائدہ اور نقصان ہوتا ہے وہ اپلوڈ ہونے سے ہو جاتا ہے۔ اب ناظرین بات کرتے ہیں بیانیہ کیا ہے۔ بیانیہ ہے ختم نبوت۔ اگر آپ پاکستان کی تاریخ اٹھا لیں تو پاکستان کی ہر بڑی سیاسی جماعت کے مختلف ادوار میں مختلف بیانیے رہے ہیں۔ یا تو بیانیہ مکمل جھوٹا ہوتا ہے، عوام میں مقبول ہو جاتا ہے۔ بیانیہ بہت سچا ہوتا ہے لیکن عوام میں مقبول نہیں ہوتا ہے۔ ہر دور میں جب یہ الیکشن سے پہلے ان کے کچھ اور بیانیے ہوتے ہیں، جب ان کی حکومت میں اگر مشکل وقت آتا ہے تو بیانیے ان کے چینج ہو جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ نواز شریف کا دیکھ لو، کبھی وہ ووٹ کو عزت دو، کبھی وہ کہتا ہے مجھے کیوں نکالا۔ عمران خان کے ریاست مدینہ، ریڈ لائن ہو گیا، امریکہ، سائفر، یعنی کہ مختلف قسم کے ان کے بیانیے تھے۔ لیکن پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا لمبا وحید بیانیہ ختم نبوت ناموس رسالت۔ تحریک لبیک جب سے بنی ہے وہ یہ بیانیہ لے کے چلی ہے اور وہ آج تک لے کے چل رہی ہے، اور بڑی کامیابی سے چل رہی ہے، اور اس نے ثابت بھی کیا ہے کہ ہم اس بیانیہ کے اوپر عمل بھی کر سکتے ہیں۔ کچھ 2-3 دن سے ایک خبر وائرل ہو رہی ہے جس کی سیدھی بات ہے مجھے تصدیق نہیں ہے، لیکن وہ میرے لیے خبر کوئی اتنی حیران کن نہیں ہے، کیونکہ مجھے بہت کچھ معلوم ہے جو آج آپ لوگوں کے میں سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ تو یقیناً جو تحریک لبیک کا بیانیہ ہے اسی بیانیے کے اوپر بات کرنی ہے۔ تو 2-3 دن سے جو ٹی ایل پی کے اپنا واٹس ایپ گروپ ہے اس میں ایک خبر چل رہی ہے کہ شفقت محمود نے ایک بیان دیا جس کی مجھے کوئی تصدیق کی ضرورت ہی نہیں ہے، اور میری نظر میں اس بیان کی کوئی اتنی اہمیت ہی نہیں ہے، کہ اس نے ایک بیان دیا کہ شفقت کا بیان دیا ہے کہ ختم نبوت کی شک میں تبدیلی عمران خان کے کہنے پہ کی ہے، میرے پاس ان کا ثبوت محفوظ ہے۔ اچھا، یہ بہت ہو رہا ہے۔ آج میں ناظرین کئی ویڈیو میں ذکر کر چکا ہوں، لیکن آج میں آپ لوگوں کے ساتھ 3-4 ویڈیو شیئر کروں گا، اور میں دعوے سے کہتا ہوں کہ جو لوگ مسلمان ہیں اگر میری ویڈیو پوری دیکھ لیں تو ان کے اندر اگر تھوڑی سی بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عزت اور محبت ہوگی تو وہ زندگی بھر ان سیاسی جماعتوں کو ووٹ نہیں دیں گے۔ اب ناظرین اگر میں ثبوت دینے پہ آؤں تو میرے پاس اتنے زیادہ ثبوت ہیں کہ ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی، لیکن میں آپ لوگوں کے سامنے 3-4 ویڈیو شیئر کروں گا جو یہ ثابت کریں گے کہ ختم نبوت کے قانون میں جو تبدیلی ہوئی تھی یہ تینوں بڑی جماعتوں نے مل کے کی تھی۔ اب اگر ایک آدمی کہہ دیتا ہے، ایک صحافی کہہ دیتا ہے، ایک مخالف جماعت والا کہہ دیتا ہے، تو دوسرے مثال کے طور پر ایک نون لیگ کا آدمی کہتا ہے کہ جی ہمارے ساتھ عمران خان بھی ملا ہوا تھا، تو پی ٹی اور جھوٹیا وہ کیا کہیں گے کہ بھائی یہ تو جھوٹ بول رہے ہیں، یہ تو غلط ہے۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ زمینی حقائق ہی بتاتے ہیں۔ اگر زمینی حقائق کے اوپر بھی کسی کو یقین نہیں ہے، مخالف جماعت کے لیڈر کے اوپر بھی یقین نہیں ہے، کسی صحافی کے اوپر بھی یقین نہیں ہے، تو میں آپ لوگوں کو عمران خان کے اپنے منہ سے ادا کیے ہوئے الفاظ سنوں گا۔ سب سے پہلے ناظرین سنو کہ احسن اقبال کیا کہتا ہے اس ختم نبوت کے حوالے سے، پھر آگے جا کے بات کرتے ہیں۔ بیانیہ ہے جس کی قیمت میں نے ایک گولی کی صورت میں ادا کی تھی۔ 2017 میں پی ٹی آئی کے لوگ اس کمیٹی کے اندر تھے، شفقت محمود صاحب اس کمیٹی کے اندر تھے۔ اس ایوان سے جو کچھ ہوا متفقہ ہوا۔ ناظرین سنا احسن اقبال پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے، اس کے ساتھ شاید خاقان عباسی بھی بیٹھے ہوئے ہیں جو اس ٹائم کی وزیر اعظم تھے، وہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، وہ اعلانیہ کہہ رہا ہے اور اپنا دکھ ظاہر کر رہا ہے کہ جو کام ہم نے سب مل کے کیا تھا لیکن اس کی قیمت صرف میں نے چکائی ہے۔ یعنی یہ ثابت ہو گیا کہ، اور یہ عقلی طور پر بھی جو بھی آدمی تھوڑا سیاسی شعور رکھتا ہے،
حکومت کسی کی بھی ہو، پارٹی کسی کی بھی ہو، جب کوئی بڑے فیصلے ہوتے ہیں، ختم نبوت میں قانون میں ترمیم کرنا، آسیہ مولونا گستاخہ کو رہا کرنا، ابھینندن کو رہا کرنا، بڑے بڑے جو فیصلے ہوتے ہیں عافیہ صدیقی کو دینا، تو وہ نام تو اس جماعت کا آ جاتا ہے کہ جو حکومت میں ہوتی ہے، لیکن وہ فیصلہ ریاست کا یعنی کہ سب سیاسی جماعتوں کا فیصلہ ہوتا ہے. تو یعنی کہ یہ ثبوت دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو اس نے ثابت کر دیا کہ بھئی سب جماعتیں تھے. اب سنو کہ شاہد خاقان عباسی کیا کہتا ہے، اس کا بیان سنو، پھر میں آپ لوگوں کے سامنے عمران خان کا بیان رکھوں گا. یہ شاہد خاقان عباسی کا بیان. ایک لیجسلیشن میں غلطی ہوئی ہے، ٹھیک، یا چینج ہوا ہے لیجسلیشن میں، اور حقیقت یہ تھی کہ اس میں سب شامل تھے اس تبدیلی میں، اور تبدیلی ریورس بھی کر دی گئی. اور حقیقت یہ تھی کہ سینٹ کے اندر پیپلز پارٹی نے اور پی ٹی آئی نے کی ووٹ سے وہ قانون بنا تھا. جو بھی اس میں خرابیاں تھیں وہ پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کی ووٹ سے بنی تھی. ناظرین، آپ لوگوں نے سنا کہ شاہد خاقان عباسی کیا کہہ رہا ہے. وہ کہتا ہے کہ دیکھو بھائی، جو بھی اس قانون میں ترمیم کی گئی، گڑبڑ کی گئی، چینج ہوا، جو واپس ہو گیا، وہ ہم سب نے، پیپل پارٹی، نون لیگ اور پی ٹی آئی، سب نے مل کے یہ ترمیم کی تھی. اب آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی کہ تحریک لبیک کا بیانیہ کیا ہے، ختم نبوت ناموس رسالت، اور ان کا دعویٰ کیا ہے، کہتے کیا ہے. اور میں بھی یہ کہتا ہوں کہ صرف تحریک لبیک کے علاوہ اس ٹائم پاکستان میں سیاسی جماعت، انڈیویجول کی میں بات نہیں کر رہا ہوں کہ کسی جماعت میں کوئی آدمی ہوگا، لیکن وہ بھی اس میں شمار ہو جاتا ہے کہ جب ان کی جماعت یہ حرکت کر رہی ہوتی ہے پھر بھی وہ اپنے فائدہ اٹھا رہا ہوتا ہے، ان کے ساتھ رہتا ہے. صرف تحریک لبیک کے علاوہ پاکستان کی ہر سیاسی جماعت بشمول مولانا فضل الرحمان کے سب غدار ہیں، سب ختم نبوت کے غدار ہیں. میرے پاس طاہر اشرفی کی ویڈیو بھی موجود ہے کہ وہ کہتا ہے کہ جب یہ ختم نبوت قانون اس میں تبدیلی ہو رہی تھی تو سب لوگ دیکھ رہے تھے، ہم بھی مسلط کا شکار تھے. ایک عالم ہے، ہم بھی مسلط کا شکار تھے، لیکن ایک ویل چیئر والا بابا اٹھا جس نے قربانی دے کے اس کو واپس کیا. اب ناظرین، میں آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں عمران خان کا. جب عمران خان نئے وزیر اعظم بنے تھے تو ایک انٹرنیشنل ختم نبوت کانفرنس کا انعقاد ہوا جس میں عمران خان کو دعوت دی گئی تھی، اور اس پروگرام میں عمران خان صاحب نے کیا کہا یہ بھی سنو. میں آج یہاں ایک سیاستدان کی طرح شرکت کرنے نہیں آیا، ایک مسلمان کی طرح آیا ہوں. اور اگر اس ایشو کو ہم سیاسی بنانا چاہتے تو جب لوگ سڑکوں پہ نکلے تھے تو ساری ہماری جماعت کی طرف سے پریشر آ رہا تھا کہ ہم بھی سڑکوں پہ نکلیں، کیونکہ لوگوں نے کہا یہ سیاسی نہیں، ہمارے دل کی بات ہے، ہمارا عقیدہ ہے. تو میں نے صرف لوگوں کو اس لیے روکا کہ میں ایک دینی مسئلے کو سیاسی مسئلہ نہیں بنانا چاہتا تھا. ناظرین، آپ لوگوں نے سنا کہ عمران خان کیا کہتا ہے کہ اس میں بڑے بڑے مشائخ بیٹھے ہوئے تھے، بڑے بڑے علماء کرام بیٹھے ہوئے تھے. میرا خیال ہے اس ٹائم اس میں کافی حد تک عمران خان کو چھوڑ کے چلے چکے ہیں. وہ کہتا ہے کہ جب ختم نبوت میں قانون میں ترمیم ہو رہی تھی تو میری پارٹی کا میرے اوپر بہت زیادہ پریشر تھا، لیکن میں اس کو سیاسی مسئلہ نہیں بنانا چاہتا تھا. یعنی کہ اگر جو آپ مرشد بنے ہوئے ہیں، جو یوتھی کہتے ہیں کہ ہمارا عمران خان سچا عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو اس کے آنکھوں کے سامنے پاکستان میں ختم نبوت کے قانون چینج ہو رہا تھا، جس میں تحریک لبیک میدان میں تھی، جو لاشیں اٹھا رہی تھی، صدیوں کے مسئلے میں بیٹھی تھی. تو یہ شخص کہتا تھا کہ اگر میں مداخلت کرتا تو یہ مسئلہ سیاسی ہو جاتا تھا. خدا کی قسم ہے سیاسی نہ ہو جاتا تھا. یہ خود ملوث تھا، شفقت محمود ملوث تھے، اور سب لوگ مغرب سے ہڈی لی ہوئی تھی. یہ قادیانیوں کی انویسٹمنٹ ہے تو اس نے لی ہوئی تھی. تو یہ کیا ہو گیا کہ یہ لوگ نہیں گئے. اب میں کر رہے تھے، میں آپ لوگوں کو بتاؤں کہ جس کو اللہ کی ذات ہدایت دے. میں نے پی ٹی آئی کیوں چھوڑی؟ آسیہ مولونا کی وجہ سے. لیکن اللہ گواہ ہے کہ جب ختم نبوت کے قانون میں ترمیم ہوئی اور یہ جو عمران خان کہہ رہا ہے کہ میری پارٹی کے اوپر پریشر تھا، اس وقت میرا جو دل تھا عمران خان سے اٹھ گیا تھا. اس سے پہلے میں بہت بڑا دیوانہ تھا عمران خان کا. میرا دل اٹھ گیا تھا. اللہ کی ذات کی کرم نوازی تھی کہ میں بولا یار اس کو آواز اٹھانی چاہیے. دل اٹھ گیا کا مقصد یہ ہے کہ مجھے عمران خان کی تقریروں سے دلچسپی ہٹ گئی تھی، لیکن میں اپنے آپ کو کہتا تھا کہ میں پی ٹی آئی کا ہوں. کیوں کہ اس ٹائم بھی
میرے دل میں وہی عمران خان کی باتیں کہ یار ہو سکتا ہے یہ وزیر اعظم بن جائے کیونکہ اس نے ایک پیرنی سے شادی کی ہے, اس کی خواب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے, ریاست مدینہ کی بات کرتا ہے, چینج ہے, تو ہو سکتا ہے کہ کسی مسلط کی وجہ سے نہ ہو سکتا ہے وزیر اعظم بن جائے تو یہ یعنی کہ دفاع کرے گا ختم نبوت کا. لیکن جب یہ وزیر اعظم بنا اور اس نے جب اعلان کیا, جب عاصم اللہ کو رہا کیا, علماء کرام نے احتجاج کیا, پھر احتجاج کے فوراً بعد اس نے جب خطاب کیا, اللہ گواہ ہے کہ 1 منٹ نہیں لگایا چھوڑنے کے لیے, 1 منٹ نہیں لگایا. اور اسی ٹائم فیس بک میں لکھا تھا کہ عمران خان آپ نے جو حرکت اور گناہ اور ظلم کیا ہے, آپ پورے پاکستان کو دنیا کا بہترین ملک بنا دیں, لیکن میرے دل میں آپ کے لیے یہ 0.1% بھی نرمی بھی نہیں آئے گی, اور جو الحمدللہ آئی بھی نہیں ہے. اس کے علاوہ بھی بہت سارے عمران خان کے ثبوت ہیں. سلمان تاثیر کا بیان موجود ہے کہ جب میں یہ بات کی کہ ختم نبوت میں ترمیم ہونی چاہیے تو سب سے پہلے عمران خان نے میرا ساتھ دیا. تو ناظرین میری آپ لوگوں سے گزارش ہے, یہ سیاست ہے, یہ عارضی ہے. کل وہ سرتاج عزیز جو وزیر خزانہ تھا وہ مر گیا بیچارہ, اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے. جاؤ پوچھو وہ کتنے پیسے ساتھ لے کے گیا تھا, پاکستان کا وزیر خزانہ تھا. سب لوگوں نے چلا جانا ہے, تو زندگی بہت تھوڑی ہے, سب لوگوں نے چلا جانا ہے, اور یہ سب مفاد پرست ہیں. آپ لوگوں نے ختم نبوت اور ناموس رسالت کے لیے, میں بڑے یقین سے کہتا ہوں کہ میں اس لیے اس کو سپورٹ کر رہا ہوں کہ یہ ختم نبوت اور ناموس کا دفاع کرتے ہیں. اگر خدا نہ خواستہ ان کے دل میں کوئی چور ہے وہ نہیں کریں گے تو اللہ وہ جواب دیں گے نا, لیکن میرا تو دل صاف ہے, میں تو اس لیے دے رہا ہوں نا. اور آپ سب لوگوں کو معلوم ہے, پی ٹی آئی کی اصلیت کا بھی معلوم ہے, نون لیگ کا بھی معلوم ہے, پیپل کا بھی معلوم ہے, لیکن آپ شخصیت پرست ہیں, انا پرست ہیں, ضد کی وہ ڈٹے ہوئے ہیں کہ نہیں جی ہم اپنے لیڈر کو کیسے چھوڑیں. حالانکہ آپ کا لیڈر آپ کی چیئرمین شپ کو چھوڑ کے چلا گیا, آپ کے رہنما جو آپ کے ہیرو اور ٹائیگر تھے وہ عمران خان کو چھوڑ کے چلے گئے, لیکن آپ نہیں چھوڑتے کیونکہ ہم لوگ کہیں گے کہ یار اس نے فلاں اپنے لیڈر کو چھوڑ دیا. تو یقیناً اپنا نقصان خود ہی کر رہے ہیں. تو میں امید کرتا ہوں ناظرین آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر پسند آئی ہے تو پلیز اس چینل کو سبسکرائب بھی کر دو, بہت سلو جا رہا ہے. اور رب پروردگار سے یہی دعا ہے, اللہ تعالیٰ میرے سمیت ہر آدمی کو حق ساتھ سننے کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ